السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو عالمی سیاست، افریقہ کے انقلابی رہنماؤں اور طاقت کے نئے توازن میں دلچسپی ہے تو آج کی ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو دنیا بھر کی اصل اور ان کے ہی کہانیاں اردو میں ملتی رہیں۔ ابراہیم ٹراورے کون ہے؟ ابراہیم ٹراورے برکینا فاسو کے سب سے کم عمر عبوری صدر ہیں جو 2022 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئے۔ وہ ملک میں دہشت گردی، بدعنوانی اور مغربی تسلط کے خلاف ایک علامت بن چکے ہیں۔ ابراہیم ٹراورے کے اتحادی ممالک اور رہنما مالی۔ ٹراورے مالی کی فوجی قیادت کے قریب ہیں جو فرانس کے خلاف سخت موقف رکھتی ہے۔ نائجر۔ جب نائجر میں بغاوت ہوئی اور صدر بازوم کو ہٹایا گیا تو ٹراورے نے فوجی حکومت کی حمایت کی۔ روس۔ ٹراورے روس کے قریب سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً ویگنر گروپ کے ساتھ تعاون کے امکانات پر کافی بات ہوئی ہے۔ روس کی موجودہ پالیسی مغرب مخالف حکومتوں کی حمایت میں نظر آتی ہے۔ گینی۔ گینی میں بھی فوجی حکومت ہے اور وہ بھی ٹراورے کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی رکھتی ہے۔ ابراہیم ٹراورے کے مخالفین۔ فرانس۔ ٹراورے نے فرانس کی افریقی مداخلت خاص طور پر برکینا فاسو میں پر کھلے الفاظ میں تنقید کی۔ انہوں نے فرانس کے فوجی اڈے بند کیے اور سفیر کو ملک سے نکال دیا۔ ایکوواس۔ مغربی افریقی ریاستوں کی تنظیم۔ ٹراورے نے مغربی افریقی اتحاد ایکوواس کی بعض پالیسیوں کو مغربی طاقتوں کا اعلی کار قرار دیا۔ یو ایس اے۔ امریکہ نے برکینا فاسو کی فوجی حکومت پر براہ راست تنقید نہیں کی مگر جمہوری اصولوں کی بحالی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جسے ٹراورے مسترد کر چکے ہیں۔ یو این اور یورپی یونین۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے ٹراورے کی حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، میڈیا پر پابندیوں اور انتخابات میں تاخیر پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ابراہیم ٹراورے افریقی خود مختاری اور نو آبادیاتی تسلط کے خلاف ایک نئی آواز بن کر ابھرے ہیں۔ وہ ایک ایسے بلاک کی قیادت کر رہے ہیں جو مغرب کے اثرات سے آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ اس مشن میں کامیاب ہوں گے یا برکینا فاسو مزید غیر یقینی حالات کا شکار ہو جائے گا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز اردو میں لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔